در تیرے پیا بیٹھا اے نانا ویکھ لوا کے نواسے دی سخاوت نو سخاوت نو تسی اکبر تا پوچھ دے ہو میں اصغر بھی لٹا بیٹھا تسی اکبر تا پوچھ دے اصغر بھی لٹا بیٹھا۔ اب آپ کے سامنے قبلہ پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی اولاد علی، حضور قبلہ پیر و مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ آپ سارے حضرات اس نیت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کریں گے، اللہ پاک اپنے نام کا صدقہ اور اپنے حبیب کے نام کا صدقہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، قبلہ پیر و مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری صاحب۔ ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا
حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی محبوب و محترم زیب مسند صدارت اور میرے کریمین زیدہ اقبالہ اور ذکر خیر کی اس مقدس تقریب میں حاضر آنے والے تمام اہل محبت، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ محترم حافظ صاحب ہر مہینے کی طرح آج بھی اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ذکر خیر کی اس بزم کو منعقد فرمائے ہوئے ہیں۔ رب ذوالجلال آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ جتنے احباب دور و نزدیک سے سفر کر کے یہاں تک تشریف لائے، اللہ سب کو قدم قدم پر کروڑہا رحمات، برکات اور عنایات کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اختصار کے ساتھ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا۔ اللہ کریم اگر قرآن مقدس میں کسی شے کا ذکر ایک بار بھی فرمائے تو وہ لوگوں کے لیے منشور حیات اور دستور زندگی بن جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی شے کا تذکرہ اللہ کریم قرآن مقدس میں بار بار فرمائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی لوگوں کو اشد ضرورت ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت خطبے کے اندر تلاوت کی ہے، اس کے ترجمے پر احتیاط سے آپ غور فرمائیں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، فرمایا اے ایمان والو خود بھی صبر کرو اور لوگوں کو صبر کرنے کی تلقین بھی کرو۔ صابر بنو، صابر رہو اور لوگوں کو صبر کرنے کی تلقین بھی کرو۔ ورابطو، اور سستی کا مظاہرہ نہ کرو، ہر وقت کمر بستہ رہو۔ اگلا حکم یہ ہے واتقوا اللہ، اپنے اللہ سے ڈرتے بھی رہو۔ مولا ان چار کاموں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خود بھی صبر کرو، لوگوں کو صبر کرنے کی تلقین بھی کرو، ہمہ وقت کمر بستہ بھی رہو، تیار بھی رہو، اللہ سے ڈرتے بھی رہو۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون، تمہیں تمہارا رب اپنی بارگاہ سے کامیابی کی سند جاری فرما دے گا۔ بڑی بڑی باتوں کو رہنے دیں، اگر ہم اسی ایک صفت صبر کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے تعلقات ٹوٹنے کی بجائے جڑنا شروع ہو گئے۔ ہماری زندگی میں سکون کا عمل دخل بڑھ گیا ہے صرف اس ایک صفت صبر کی وجہ سے۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں 100 سے زائد مرتبہ صبر کا ذکر فرمایا ہے، 100 سے زائد مرتبہ۔ کبھی فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے مدد مانگو۔ کبھی فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ کبھی فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اگر اللہ کی مدد و نصرت کسی جماعت کے ساتھ ہے تو وہ جماعت صابرین ہے۔ بڑی سادہ سی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جلدی سے، جو بات واضح کرنے والی ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے صبر۔ یاد رکھیں میدان کربلا میں مقابلہ تلوار کا تلوار کے ساتھ نہیں تھا، کربلا کے میدان میں مقابلہ تیر کا تیر کے ساتھ یا ہتھیار کا ہتھیار کے ساتھ نہیں تھا، میدان کربلا میں مقابلہ تھا ظلم کا صبر کے ساتھ۔ ایک طرف ظلم کی انتہا تھی اور دوسری طرف صبر کی انتہا تھی، اور اس کا نتیجہ دیکھیں کیا نکلا۔ ظلم نکارے بجانے کے باوجود ہار گیا اور صبر کٹ جانے کے باوجود جیت گیا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اگر اللہ کریم کسی شخص کو عطا فرما دے۔ اور یہ جو اس طرح کی محافل ہوتی ہیں، میں گزارش کیا کرتا ہوں یہ صرف اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ شاید کوئی رسم ہے، اور اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے، رسموں کے ادا کرنے پر جنت ملتی بھی نہیں ہے۔
رسمیں تو بدلتی رہتی ہیں. جو رسم 50 سال پہلے تھی وہ آج نہیں ہے. جو رسومات آج ہیں ممکن ہے 50 سال کے بعد نہ ہو. رسم کے ادا کرنے پر جنت نہیں ملتی، فرض کے ادا کرنے پر جنت ملتی ہے. یہ محافل یہ رسم نہیں ہوتی، یہ فرض محبت ہوتا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں خاموشی سے نہیں بول کر، تو یہ نہ دیکھ لیں جلدی سے کہ اصل میں محبت کہتے کس کو ہیں. جلدی سے قبول فرما لیں. میں پھر بات کو سمیٹنے کی طرف آتا ہوں. ایک مثال میں عرض کرتا ہوں. اصل میں محبت کس کو کہتے ہیں؟ پرانے وقتوں میں نا، اب تو دور جدید ہو گیا، پرانے وقتوں میں لوہار کی دکان ہوتی تھی. لوہار کی دکان، لوگ اپنی چھریاں، کلہاڑیاں، درانتیاں، اوزار تیز کروانے اس لوہار کی دکان پہ لاتے تھے. بتا رہا ہوں محبت کس کو کہتے ہیں. چھری کو یا اوزار کو تیز کرتے ہوئے اس عمل کے دوران لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وہ نیچے زمین پر گرتے تھے. 15-20 دن کے بعد، مہینہ 2 مہینے کے بعد ایک لوہا خریدنے والا آتا تھا اور وہ اس لوہار سے مخاطب ہو کر کہتا تھا کہ لوہا بیچو گے؟ یہ کہتا تھا خرید لیں. لوہار پہلے اندر سے جا کر لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے جو فالتو ہوتے تھے بیچنے کے قابل، وہ لا کر اس لوہا خریدنے والے کو دیتا تھا. جانے سے پہلے لوہے کا خریدار اس لوہار سے کہا کرتا تھا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے زمین پر پڑے ہیں جو نیکڈ آئی سے، ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتے، یہ بھی بیچو گے؟ وہ کہتا تھا یہ بھی خرید لو. اچھا، اب وہ چھوٹے چھوٹے ذرات، میں دستہ پہ محبت کئی نوان دے، وہ چھوٹے چھوٹے ذرات نا جو مٹی کے ساتھ مل کے مٹی جیسے ہو جاتے تھے، جو ایسے ہاتھ سے اور آنکھ سے نظر بھی نہیں آتے، پتہ بھی نہیں چلتا، وہ لوہا خریدنے والا کیا کرتا تھا؟ ہاتھ سے اکٹھا نہیں کرتا تھا، وہ اپنے تھیلے سے ایک مقناطیس نکالتا تھا. اچھا، میں مثال دینا پہ، میری دکان نہیں ہے، محبت کو واضح کرنے کے لیے صرف مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اگر آپ سن رہے ہیں تو تھیلے سے نا ایسے مقناطیس نکال کر تو وہ اس زمین پر ایسے کر کے پھیرتا تھا. لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے مقناطیس کے ساتھ چپک جاتے تھے، مٹی وہیں رہ جاتی تھی. اب اگر یہ بات آپ کی خدمت میں پہنچ گئی تو پھر ماہ ربیع نور کے ماحول کو ذہن میں رکھ کر میرا یہ جملہ بڑے پیار سے قبول فرمائیے گا. دہراتا ہوں تاکہ متصل ہو جاؤں. وہ لوہا خریدنے والا مقناطیس پھیر کر لوہے کے ذرات اس مقناطیس کے ساتھ چپک جاتے تھے، مٹی نیچے پڑی رہ جاتی تھی. یاد رکھیے محبت کسے کہتے ہیں. میلاد النبی کا اشتہار بھی پیار کا مقناطیس بن کے دیوار پہ لگ جاتا ہے. ذکر میلاد کا اشتہار محبت کا مقناطیس بن کے دیوار پہ لگ جاتا ہے. مٹی گھروں میں رہ جاتی ہے، محبت چل کے حضور کے ذکر میں پہنچ جاتی ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے کسی بھی اشتہار پر لکھا ہو کہ یہ صرف بریلویوں کی محفل ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا. دیکھا گیا ہو کہ یہ صرف اہل و سنت کی محفل ہے. ایسا قطعی طور پہ کبھی نہیں ہوا. اور نہ ہی ہمارے جو لوگ ہم محفل کے دروازے پر کھڑے کرتے ہیں وہ بھی صرف لوگوں کے جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں، عقیدوں کی تلاشی وہ بھی نہیں لیتے. یہ کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ اگر سنی ہیں تو پھر آگے چلے جائیں، کوئی دیوبندی ہیں یا اہل تشیع ہیں یا اہل حدیث ہیں یا کچھ اور ہیں تو واپس چلے جائیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ حضور کے ذکر کی محفل ہے، بریلویوں کا پروگرام نہیں ہے. یہاں لوگوں کے دل جوڑے جاتے ہیں، توڑے نہیں جاتے. اسی سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ایک بات جو میرے وقت میں سما بھی جائے گی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. دیکھیں صبر کو ذہن میں رکھیں گے، اور یہ سرکار کا خاندان، حضور علیہ السلام کا پورا خاندان. اگر میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یاد رکھیں جس گود میں حضور پلے ہیں وہ گود بھی بے مثال ہے، اور جو حضور کی گود میں پلے ہیں وہ شخصیات بھی بے مثال ہیں. اس کا سادہ معنی یہ ہے مصطفیٰ کی اصل بھی پاک ہے، میرے نبی کی نسل بھی پاک ہے. اصل سے لے کر نسل تک پورا یہ کریموں کا خاندان ہے، میرے اور آپ کے محبوب کریم علیہ السلام. کیسے؟ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر ہے، لیکن اس کی اصل بخاری شریف کے اندر ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی محفل اور مجلس
سجی ہوئی ہے، اور ایک سیاہ فام عورت آتی ہے حضور کی خدمت میں. صبر کو ذہن میں رکھیں گے، میرے نبی لوگوں کی ذہن سازی کیسے کرتے ہیں. ویسے جو میں نے گزارش کی نا، یہ پورا خاندان کریموں کا ہے. اللہ فرماتا ہے میں مومنہ دی مال تے جان دے بدلے انہاں نو آپ دی جنت ویچ چھڈی. اور میں دیکھیں اگر جملہ سخت ہو جائے تو مجھے معاف کریں گے، مگر میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. جس شخص کے دل میں علی نہیں نا وہ مومن نہیں ہے، اور جس کے دل میں حسین نہیں ہے وہ تو انسان ہی نہیں ہے. حسینیت کا تعلق کسی مسلک کے ساتھ یا مذہب کے ساتھ نہیں ہے، انسان کی غیرت و حمیت کے ساتھ. اور اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ رب نے جو جنت بیچی ہے وہ خریدی کس نے، ایک ہی آواز آئے گی، جنت کے خریدار سوائے علی کے بیٹوں کے اور ہو ہی کوئی نہیں سکتا. رب نے نہ مفت بیچی ہے اور نہ علی کے بیٹوں نے جنت مفت خریدی ہے، پوری پوری قیمت دی ہے. اکبر بھی دیا ہے، اصغر بھی دیا ہے، قاسم بھی دیا ہے، اون بھی دیا ہے، محمد بھی دیا ہے، عباس بھی دیا ہے. گن گن کر میرے محبوب کے خاندان نے قیمت دی ہے. اور اب یہ جب بک گئی تو اللہ فرماتا ہے اب میں خالق ہوں اور یہ مالک اور قاسم ہے، اب جس نے مانگنی ہے وہ ان سے مانگے. آپ کیسے؟ یہ صرف تقریری جملہ نہیں میں نے کہا، میں آپ کو حدیث پاک بھی عرض کر دیتا ہوں. آقا کی محفل سجی ہے اور ایک شخص سامنے سے آ رہا ہے، تو میرے کریم کی نگاہ پڑی نا، نگاہ رحمت اس شخص پر پڑی جو صحابہ ایسے تشریف فرماتے سرکار کی بارگاہ میں. آقا نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا ہوا من اہل الجنہ، فرمایا وہ آنے والا شخص نہ میں کہتا ہوں کہ وہ جنتی ہے. جیسے آپ نے فرمایا سبحان اللہ، صحابہ نے بھی تکبیر بلند کی کہ زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت مل گئی. آ کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، دست بوسی کی، قدم بوسی کی. جب اٹھ کر جانے لگا، یہ بات سننے والی، جب اٹھ کر جانے لگا تو سرکار کے پاس ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا، ہے وہ بھی حضور کا صحابی. وہ کہنے لگے حضور یہ جو بندہ جسے آپ نے جنتی فرمایا ہے، آقا میں جا کر تو اس جنتی سے اپنی جنت کی دعا نہ کروا لوں، اپنی جنت کی. سرکار نے فرمایا ہاں جاؤ. اچھا وہ شخص بھاگا اور اس جنتی کو آواز دے کر اس نے روکا، ہے وہ بھی صحابی ہے یہ بھی صحابی. روکا، بھائی ٹھہرو ذرا میری بات سنو. وہ رک گئے، قریب گئے، سلام ہوا، جواب ہوا، کیسے آئے ہو؟ تو کہنے لگا آپ کو پتا ہے کہ آپ جنتی ہیں؟ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لگے میں ان کانوں سے سرکار کی زبان پاک سے سن کے آیا ہوں. تو فرمایا اچھا پھر میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں نے سرکار سے اجازت مانگی ہے، دستا پیا ایک خاندان مالک بھی ہے تے ونڈن والے بھی ہیں، میرے پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ تو کہنے لگے میں نے سرکار سے اجازت طلب کی ہے کہ حضور میں یہ جنتی ہے تو میں اس سے اپنی جنت کا سوال کروں. وہ مسکرا کر ان کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگے آیا کتوں ہیں؟ تو کہنے لگا جی مسجد سے آیا ہوں، سرکار کی بارگاہ سے. بڑے آرام سے سنیں گے آپ، مسجد سے. وہ جسے جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے، اس نے کہا مسجد میں علی بیٹھے تھے؟ مہربانی تھوڑی سی کریں، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں منن دا حکم ہے، سوچن دا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مسجد میں علی بیٹھے تھے؟ تو اس نے کہا جی بیٹھے تھے. اب یہ محبت بھرا جملہ میرا آپ نے اسی پیار سے قبول فرمانا ہے اور اپنے پیار کا اظہار بھی کر دینا ہے سرکار کی بارگاہ میں. مسجد میں علی مرتضیٰ تشریف فرما تھے؟ دعا کروانے والے بندے نے کہا جی بالکل بیٹھے تھے. وہ مسکرا کر چہرہ دیکھتا ہے اور کہنے لگا مجھے تیری عقل پر حیرت ہے، جنت بانٹنے والوں کو چھوڑ کر جنت مانگنے والوں سے جنت مانگ رہے ہو. ونڈن والے نو چھڑتے تے منگن والے دے کول منگدا پیا. یہ خاندان وہ ہے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جنہیں اللہ نے جنت بیچ دی ہے اور یہ مالک ہیں. دیکھیں مالک کہیں پر بھی ہو وہ اپنی جاگیر سے چیزیں منگوا سکتا ہے، منگوا سکتا ہے. اچھا ایک حدیث پاک اس پہ بھی عرض کر دیتا ہوں جلدی سے کہ مالک اپنی جاگیر سے چیزیں منگوا کیسے سکتا ہے. لیکن حافظ صاحب اگر فرما دیں کہ آپ نے رات یہیں رکنا ہے تو میں
لڈن فون کروں گا کہ میری فلاں فلاں چیزیں ہیں تو آپ مجھے پہنچا دیں، میں یہاں آج رات رکنے والا ہوں۔ آپ ذرا اس پر دھیان فرما لینا، مالکان جنت بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں، مگر قربان نہ جائیں، کھانا بھی جنت سے آ رہا ہے، لباس بھی جنت سے آ رہا ہے۔ مالک جہاں بھی ہو وہ منگوا لیتے۔ غزوہ احد میں حضور کے صحابی حضرت عکاشہ، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، اتنا لڑے کہ تلوار ان کی ٹوٹ گئی۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تلواریں ایسے پکڑی ہوئی ہیں، 2 ٹکڑے ہاتھ میں۔ حضور یہ تلوار ٹوٹ گئی۔ سرکار نے فرمایا کسے پاس کھجور دی لکڑ لایا، جلدی سے بھاگ کے گئے، کھجور کی ٹہنی شاخ کہیں پڑی تھی، تلاش کر کے ڈھونڈ کے لے آئے۔ میرے کریم نے ایسے اپنا دستے کرم اس شاخ پر پھیرا، لائے تھے تو لکڑی کی ٹہنی تھی، شاخ تھی، جب سرکار نے دستے کرم مس کیا تو تلوار بنا کے عکاشہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ فرمایا جاؤ لڑو۔ کوئی 10 منٹ گزرے تو ایک اور صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ مالک کہیں سے بھی اپنی جاگیر سے چیزیں منگوا سکتا ہے۔ ایک اور صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ بھی تلوار کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور یہ میری تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ سرکار نے فرمایا تم بھی جلدی سے جاؤ، کہیں سے کھجور کی ٹہنی لاؤ۔ بھاگ کر گئے، ٹہنی لائے، سرکار نے دستے کرم پھیرا، اسے بھی تلوار بنا کر صحابی کے سپورٹ کر دیا، جاؤ لڑو۔ اچھا جی 10 منٹ اور گزرے نا تو سرکار علی پاک دی تلوار بھی ٹوٹ گئی، لڑتے احد میں۔ جب آپ کی تلوار ٹوٹی تو ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر سرکار علی مرتضیٰ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور خود کہنے لگے حضور میں بھی کسی پاس لکڑ لبا ہوں۔ اب سنیں، اس سے پہلے کہ کوئی معاملہ اور ہوتا، میرے کریم نے فرمایا نہ حضور پھر کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا جو پہلے 2 آئے تھے وہ تھے میرے سپاہی، تو ہے اللہ کا شیر، اسد اللہ ہے، تو آقا تلوار کا کیا بنے گا؟ فرمایا ابھی دیکھنا۔ آقا کی نگاہ کرم آسمانوں کی جانب بلند ہوئی، جبریل کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ جبریل نیچے بھی آ رہے ہیں، قربان جاؤں، نیچے بھی آ رہے ہیں اور اپنی زبان پاک سے یہ نعرے لگاتے آ رہے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اگر کوئی مرد ہے آج تو وہ علی مرتضیٰ ہے، اور اگر کوئی تلوار ہے تو وہ ذوالفقار ہے۔ تلوار لے کر اوپر سے ذوالفقار، اوپر سے علی، تو وہ سرکار نے علی مرتضیٰ کو دی۔ مالک کہیں سے بھی منگوا سکتا ہے۔ اچھا وہ صبر پر جو بات میں آپ کو سنا رہا تھا اس کو جلدی سے مکمل کرتے ہیں آپ کے پاس 3 منٹ صرف؟ بخاری شریف، جلدی عرض کر رہا ہوں، بخاری شریف، وہ سیاہ فام عورت تھی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، رو رہی ہیں، اور رونے میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، یہاں چوک میں کھڑے ہو کر 2 بندے ہنس رہے ہو نا تو گزرنے والا کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں، لیکن اگر 2-4 بندے کھڑے ہو کر چوک میں یا بیٹھ کر رو رہے ہوں اور گزرنے والے شخص کے دل میں اللہ نے رتی برابر بھی درد دل عطا کیا ہو، وہ ایک لمحے کے لیے رک کے پوچھے گا ضرور کہ آپ رو کیوں رہے ہیں۔ اب وہ چونکہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھی ہے، رسول کریم ہوتے ہیں، تو سرکار نے پوچھ لیا کہ بی بی کیوں رو رہی ہو؟ تو ضعیفہ تھی، سیاہ فام ہے، اور کہنے لگی حضور مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں اور بڑے درد کے ساتھ میں اپنا استغاثہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ۔ کہنے لگی حضور مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اللہ مرگی کا، اور مرگی کا مرض آپ جانتے ہیں کہ جسمانی بھی ہے، دماغی بھی ہے، اعصابی بھی ہے، انسان کے پورے وجود کو متاثر کرتا ہے۔ تو ایسے رو رہی ہے حضور کی بارگاہ میں، حضور مجھے مرگی کی تکلیف ہے، دورہ پڑتا ہے، اور آقا اب وہ تکلیف مجھ سے صحیح نہیں جاتی، بڑی پریشان ہو کر میرے کریم میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں۔ دیکھیں حوصلہ اور بھی سارا زمانہ دیتا ہے، مگر جو تسلی اور حوصلہ میرے کریم دیا کرتے تھے، اپنی بارگاہ سے اٹھنے سے پہلے استقامت کا اور صبر کا پہاڑ بنا کر واپس بھیجتے تھے، ایسی تسلی اور تجلی سرکار کریمی فرماتے ہیں۔ اچھا اب حضور اس کی ذہن سازی کر رہے ہیں بی بی کو، وہ رو رہی ہے، حضور بیماری میں ہے، تکلیف میں ہوں میں، مرگی ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا بی بی میں 2 راہ تینوں وکھے نا، دونوں میں سے کوئی ایک منتخب کر لو۔ اس نے کہا حضور ارشاد فرمائے۔ سرکار نے فرمایا پہلا راستہ یہ ہے
کہ اگر تو کہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے شفا عطا فرما دے، بیماری ختم۔ اب دوسرا فرمایا اس کو جا رہا ہے اور تربیت ہماری ہو رہی ہے، یہ آنکھیں تو میں دعا کرنا اللہ شفا عطا فرما دے، تے پر یہ تو اسے بیماری دے نال گزارا کریں، یعنی اسی بیماری پر صبر کرو، تو فرمایا میں تیرا نبی تیری جنت کا ضامن بن جاتا ہوں، یا دعا کروا کے شفا لے لو یا صبر کر کے جنت لے لو۔ اس نے ایک لمحہ نہیں لگایا سوچنے پر، اور کہنے لگی حضور زیادہ گزر گئی تھوڑی رہ گئی، اتنے سال حضور میں نے اس بیماری کے ساتھ گزارا کیا ہے، آقا باقی کے 4 دن بھی گزارا کر لوں گی، مجھے شفا نہیں چاہیے، مجھے اپنے نبی کی ضمانت پر جنت چاہیے۔ سرکار نے وعدہ کر لیا، گویا جنت اس کی پکی ہو گئی۔ اٹھ کر دروازے تک گئی، کوئی بات ذہن میں آئی تو واپس پلٹ کے حضور کی بارگاہ میں پھر سے بیٹھ گئی۔ سرکار نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہنے لگی حضور شفا تو مجھے نہیں چاہیے، وہ تو جنت میری ہو گئی، لیکن حضور درخواست یہ ہے کہ جب یہ دورہ مجھے پڑتا ہے نا مرگی کا، تو حضور مجھے نہیں پتا چلتا میرے پاس محرم ہے غیر محرم ہے، برادری کا بندہ ہے باہر کا ہے محلے کا ہے اندر کا ہے، حضور میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے دورے میں، تو آقا آپ یہ تو دعا کر دیں کہ اللہ دورے کی حالت میں بھی میری عزت کی حفاظت کرے۔ سرکار نے دعا فرما دی، وہ اٹھ کے چلی گئی۔ اچھا وہ بی بی جو کہتی تھی کہ میرے 4 دن باقی ہیں، اب آپ ذرا گنے نا، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، وہ بی بی زندہ رہی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، وہ بی بی زندہ رہی۔ فاروق اعظم کی شہادت ہو گئی، وہ بی بی زندہ رہی۔ جناب عثمان غنی کے زمانہ خلافت تک وہ بی بی حیات رہی۔ صحابہ فرماتے ہم اسے دیکھتے تھے، اسے دورہ تو پڑتا تھا، مرگی کا دورہ تو پڑتا تھا، مگر فرماتے ہیں ہم نے، صحابیات کہتی ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس دعا کے بعد دورے کی حالت میں بھی ہم نے اس کے وجود سے ہٹتا ہوا کپڑا اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا۔ اور ہم سے اگر کوئی آکے سوال پوچھتا نا، ہم سے کوئی آکے سوال پوچھتا کہ بھئی میں زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو ہم اسے اسی اماں کے دروازے پر بھیجا کرتے تھے، یہ وہ بی بی ہیں جنہیں آقا نے ان کی زندگی میں جنتی ہونے کی نوید اور بشارت سنائی۔ 2 ہمارے تعلقات مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں، ایک قرآن مقدس کی تلاوت اور دوسرا سرکار پر درود و سلام۔ آمین۔ بلکہ حضور کی محفل سجی ہے، جلدی سے آخری بات، اور اچانک نا حضور ایسے باتیں فرما رہے ہیں کسی کے ساتھ، وہ بندہ یوں سامنے بیٹھا ہے، کلام کرتے کرتے اچانک سرکار نے اس کی جانب دیکھا اچانک، اور اسے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ تیرے سرانے تو اسرائیل کھڑے ہیں۔ اچھا وہ چونکہ صحابی تھے، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، پریشان نہیں ہوئے، کہنے لگے حضور آپ کی بارگاہ میں موت آ جائے تو اور کیا چاہیے، لیکن حضور درخواست ہے، فرمایا بولو حضور کوئی ایسا کام بتا دیں کہ میں کروں، کرتے کرتے مر جاؤں، حضور آگے میرا حساب نہ ہو، بغیر حساب کے ہی آگے چلا جاؤں، آپ کی بارگاہ میں جانے کا یہ تو فائدہ ہو۔ سرکار نے فرمایا اچھا پھر جلدی سے وہ جو کھجور کے پتوں پر قرآن شریف کے نسخے لکھے ہوئے ہیں وہ اٹھا کے لاؤ۔ وہ بھاگ کے گئے، نسخہ قرآن اٹھا کر لائے، آقا نے قریب بلا کر بٹھایا، فرمایا میں تجھے یہ سکھاتا ہوں قرآن شریف، تو سیکھ۔ فرمایا اس سیکھنے سکھانے کے عمل کے دوران اسرائیل تیری روح کو قبض کر لیں گے، اس حال میں اگر تو مرے گا اللہ کریم بغیر حساب کے داخل جنت فرما دے گا۔ میں بھی سوچ لوں، آپ بھی مہربانی کر لیں، کثرت کے ساتھ سرکار کی ذات پاک پر تلاوت بھی ہو، درود و سلام کی اور قرآن مقدس کی بھی۔ سرکار علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اگر کسی بدصورت بچے کو مسلسل درود پڑھایا جائے اللہ اسے خوبصورت فرما دیتا ہے، تو صورتیں بدل جاتی ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، طبیعتیں اور تربیتیں، مزاج بدل جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد جو کچھ کلام پڑھی سنی دا ثواب طالب مل گئی حضور نے آپ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم مولا کریم اپنے پیارے حبیب پاک صدقے اس سونی محفل دا ثواب صاحب خانہ جو خیرات کی تھی جو دوستوں پڑھتے مل کی تھے ان دا ثواب ہدیتاً تحفتاً بارگاہ رسالت پہنچتے سرکار دے وسیلے نال درجہ بدرجہ تمام صاحبان دی خدمت پہنچتے بالخصوص صاحب خانہ دے تمام آبا و اجداد جنہیں جہاں فانی تے رخصت تھی انہوں نے ارواح کرنے مولا کریم قبول فرماؤ انہوں نے قبور کو منور فرماؤ تحت نگاہ وسیع فرماؤ کروٹ جنت نصیب فرماؤ مولا کریم سارا بھی خاتمہ ایمان تے فرماؤ سونی موت عطا فرماؤ سرکار دی سچی پکی محبت عطا فرماؤ این سے زندہ رکھو این تے خاتمہ ایمان تے فرماؤ کرم فرماؤ مولا کریم جتنے دوست احباب دست بدعائیں جانی جان رب سب نے جائز دلی حاجات پوری فرماؤ سب کو اپنی رحمت نال مالا مال فرماؤ مولا کریم جو بیمار ان شفا عطا فرماؤ جو قرضدار ان قرضے تو نجات عطا فرماؤ جو پریشان حال ان پریشانیاں دور فرماؤ جو تنگ دست ان تنگ دستی دور فرماؤ بے روزگاراں کو اچھا روزگار عطا فرماؤ بے اولاداں کو اولاد نرینہ عطا فرماؤ مولا کریم جنہاں کو بچے دیتے ہیں نیک بنانا عمر دراز فرماؤ مولا کریم کرم فرمائے کہ بلا شاہ سے تشریف کے مولا کریم آپ دسایا اپنے مریدین تے عقیدت مند تے مولا کریم اساں جے گناہگاراں تے ہمیشہ قائم تے دائم فرمائے مولا کریم آپ دے آستان دی خیر فرمائے آمین کہ بلا عالم سے دی اولاد تشریف کے مولا کریم انہاں دا بھی اپنے مریدین تے
عقیدت مندان سب تے سایہ دراز فرما جہازدان دی خیر فرما جتنے دوست احباب دست بدعائیں سب دے دامن گوھر مقصود نال پر فرما مولا کریم پیاریاں دی آمین دے صدقے صاحب خانہ دے مولا کریم گھر خوشحالی عطا فرما پورے علاقے کو امن دا گہوارہ اپنی رحمت نال مالا مال فرما بیماریاں تو تکلیفاں تو پریشانیاں تو معاف فرما مولا کریم دے اخلاص دا اجر عطا فرما کرم فرما انہاں پیاریاں دی آمین دے صدقے میں گناہگار دے دعائیں کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونیاشی محمد و آلہ وسلم اجمعین برحمتک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم علیہ آمین رب ذوالجلال حاضری قبول فرما محبوب کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دا توسل دے نال قبلہ سائیں دیاں تمام دعاواں ساڈے حق وچ قبول فرما آپ نو صحت والی سلامتی والی فیضان وچ برکت والی حیات پاک عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آپ سائیں دعا ضرور آمین یا میرے مولا صالح آمین یا میرے مولا صلی اللہ حفظ السلام برکت تمام حاضرین دی حاضر قبول فرما اجر عطا قبلہ عالم شہنشاہ سب بیماران مولا آمین آمین کیا میرے مولا سب خوش آمدید قبلہ عالم شہنشاہ دے صدقے سب خیر نبی پاک دے صدقے خیر اہل بیت دے صدقے خیر سید بس پوری ہو گئی دوئی لائن اور آجا پورے گیا ایک جنا پورا ہو جائے تو جڑا دینا کو ہو